کسان اوپن یونیورسٹی پاکستان میں کسانوں کی سب سے پہلی اوپن یونیورسٹی ہے، جس کے صدر ڈاکٹر شاہد ضیاء اور وائس چانسلر ڈاکٹر فرزانہ شاہد ہیں۔ اس پہلی کلاس میں شمالی پنجاب کے مختلف دیہاتوں سے تعلق رکھنے والے کسان طلباء و طالبات نے شرکت کی۔ کلاس شروع ہونے سے پہلے ان تمام طالب علموں کی باقاعدہ رجسٹریشن کی گئی۔ کورس کے اجراء پر صدر کسان اوپن یونیورسٹی ڈاکٹر شاہد ضیاء اور وائس چانسلر کے پیغامات سنائے گئے، جس میں انہوں نے تمام اراکین بشمول انتظامیہ کو یہ تاریخی سنگ میل عبور کرنے پر مبارکباد دی اور یہ امید ظاہر کی کہ تمام طالب علم اور انتظامیہ کسان اوپن یونیورسٹی کو مزید بہتر بنانے میں کوشاں رہیں گے۔ کسانوں کی کلاس کا باقاعدہ آغاز درختوں کا منافع بخش کاروبار کے کورس سے کیا گیا، جس میں درختوں کے بارے میں معلومات کے علاوہ کسانوں کو یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ پوری دنیا میں کس طرح موسم تبدیل ہو رہا ہے، جس سے خوراک کا بحران اور انسانی صحت پر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ جبکہ دوسری کلاس کے موقع پر کسان اوپن یونیورسٹی کی جانب سے ایک مطالعاتی دورے کا انعقاد کیا گیا، جس میں کسان طلباء و طالبات کو BLPRI نرسری کا دورہ کرایا گیا۔ اس دورے کا بنیادی مقصد کسان طالب علموں کو نرسری کی اہمیت، افادیت اور گرافٹنگ کے بارے میں ٹریننگ دینا تھا۔ BLPRI کے نمائندہ خادم حسین نے سب سے پہلے کسانوں کو بتایا کہ نرسری بنانے کے لیے مندرجہ ذیل باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے: مناسب جگہ کا انتخاب، پانی کی فراہمی، نرسری کی سیٹنگ وغیرہ۔ انہوں نے کسانوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ نرسری میں سب سے پہلے وہ پودے لگائے جائیں جو کہ 6 ماہ میں تیار ہو جائیں۔ انہوں نے نرسری میں لگے ہوئے پودوں کے متعلق معلومات دیتے ہوئے بتایا کہ کون سا پودا کس ٹائم لگایا جا سکتا ہے اور کن پودوں کے لیے گرافٹنگ کا موسم موزوں ہے۔ اس کے بعد کسانوں کو ٹنل فارمنگ کے بارے میں بتایا کہ ٹنل کی لمبائی 70 سے 74 فٹ، چوڑائی 18 فٹ اور اونچائی 7 فٹ تک ہونی چاہیے۔ انہوں نے ٹنل کاشتکاری کے فوائد بیان کرتے ہوئے کہا کہ اس میں بے موسمی سبزیاں بھی کاشت کی جا سکتی ہیں، جس سے آپ اپنی آمدن میں خاطر خواہ اضافہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کسان اوپن یونیورسٹی کے طالب علموں کو گرافٹنگ کے بارے میں ٹریننگ دیتے ہوئے بتایا کہ پیوندکاری کا مناسب وقت فروری اور جولائی کے وسط میں ہے۔ کسانوں کو پیوندکاری کا عملی مظاہرہ کر کے دکھایا اور یہ بھی بتایا کہ کن پودوں یا درختوں پر پیوندکاری ہو سکتی ہے اور کس کس موسم میں پیوندکاری کرنی چاہیے۔ اس کے بعد BLPRI کی نرسری میں بنے ہوئے تالاب کا وزٹ کراتے ہوئے انہوں نے کسانوں کو واٹر پاؤنڈ اور کنول کے پھول کے بارے میں بتایا اور یہ بھی بتایا کہ تالاب اور آبشار ماحول کی خوبصورتی میں اضافہ کے ساتھ ساتھ نرسری کے لیے انتہائی مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔ کسان اوپن یونیورسٹی کی تیسری کلاس میں BLPRI کے نمائندہ نے کسان طالب علموں کو نظام چراگاہ کے عنوان سے متعلق کورس سے آگاہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ چراگاہ سے مراد ایسی زمین ہے جو کہ بارش کی کمی، ڈھلوان اور زمین کی غیر زرخیزی کی وجہ سے زیر کاشت نہیں لائی جا سکتی، مگر اس پر قدرتی جڑی بوٹیاں اگ سکیں جو مویشیوں کے لیے چارہ مہیا کر سکیں، چراگاہ کہلاتی ہیں۔ انہوں نے کسان طالب علموں کو نظام چراگاہ کا طریقہ کار بتاتے ہوئے کہا کہ سب سے پہلے اپنے علاقے میں ایسے پودوں کا انتخاب کریں جن کو مویشی خوشی سے کھاتے ہوں، ان کے بیج اکٹھے کریں اور بجائی کا موسم آنے پر کاشت کریں۔ بیج کا مناسب وقت کاشت بارش کا موسم ہے۔ انہوں نے کسانوں کو گھاس کی مختلف اقسام کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ یہ ہمارے جانوروں کی صحت اور دودھ کے لیے انتہائی مفید ہیں۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ چراگاہ کو سائنسی بنیادوں پر ترقی دینے سے پودوں میں اضافہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بارش کے سبب ہونے والے زمینی کٹاؤ کو روکا جا سکتا ہے۔ پودے زیادہ ہوں تو جنگلی حیات میں بھی خاطر خواہ اضافہ کے ساتھ ساتھ ماحول صاف ستھرا اور انسانی صحت کے لیے انتہائی مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔